شادی کی پہلی رات کے آداب کیا ہیں؟ شادی کی پہلی رات کی دعائیں کیا ہیں؟ نکاح کے بعد بیوی سے پہلی ملاقات کے آداب کیا ہیں تاکہ دلہا دلہن اپنی پہلی رات کو اسلامی آداب کے مطابق خوشگوار بنا سکے؟ جن کپڑوں میں ہم بستری کی غسل کے بعد ان کو پہننا کیسا ہے؟ عورت اپنے مخصوص ایام میں جس بستر پر سوتی ہے، کیا پاکی کے ایام میں وہ اس بستر پر سو سکتی ہے؟ کیا شادی کی پہلی رات ہم بستری کرنا لازمی ہے؟ تھکاوٹ کی وجہ سے اگر ہم بستری نہ کی جائے تو کیا اگلے دن ولیمہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں ہر موقع کے آداب سکھاتا ہے۔ دوسرے کاموں کی طرح اسلام اہم بستری کے آداب بھی سکھاتا ہے جن کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، اور یہ بالکل بھی جائز نہیں کہ کوئی ہم بستری اپنی مرضی اور اپنے من مانے طریقے کے مطابق کرے، بلکہ دیگر احکامات کی طرح اس معاملے میں بھی اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا لازمی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان آداب کا لحاظ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر، اولاد اور اہل و عیال میں برکتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خدا نخواستہ کوئی شخص ان آداب کو نظر انداز کرے گا تو آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے گا اور دنیا میں نقصان اور مختلف جسمانی و ذہنی بیماریوں کا شکار ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا جس میں فریقین کا خرچہ کم ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہادی کی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ بیوی حالت حیض میں نہ ہو۔ ہر عورت ہر مہینے میں ایک بار حالت حیض میں ہوتی ہے۔ حیض کو عام طور پر ایام ماہواری، مینسز اور پیریڈز بھی کہتے ہیں، جس کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ اس دوران بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے۔ ایام کی تعداد ہر عورت کی اپنی صحت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ان دنوں میں ہم بستری ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں، جن میں مختلف جنسی و غیر جنسی بیماریاں شامل ہیں۔ حیض کی مدت گزر جانے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنی شرمگاہ کو پاک کر کے غسل یا وضو کر لے۔ جب پہلی بار بیوی کے پاس جائے تو سب سے پہلے اس کے پیشانی کے بال یا اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اے اللہ، میں آپ سے اس کی بھلائی اور اس کی عادتوں کی بھلائی کا طلبگار ہوں، اور اس کی برائی نیز بری عادتوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہماری شیطان سے حفاظت فرما، اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اس کی بھی شیطان سے حفاظت فرما۔ جس کو یہ دعائیں زبانی یاد نہ ہوں تو وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہم بستری شادی کی پہلی رات ہی کرنا لازمی نہیں، بلکہ شادی کی پہلی، دوسری، تیسری کسی بھی رات اپنی سہولت کے مطابق کی جا سکتی ہے۔ ہم بستری کے حوالے سے ہر کسی کا مشورہ لینا درست نہیں، بلکہ ان مخلص دوستوں اور اہل علم سے رائے لی جائے جو ان معاملات کو جانتے بھی ہوں اور ہر بات بتانے میں دیانتدار ہوں۔ شب زفاف میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعات پڑھنا مستحب ہے، اور یہ نماز نفل ہے، اور اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، اور یہ خیر و برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت و محبت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ مجمع الزوائد، المعجم للطبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تیرے حلال کی ہے وہ تیرے لیے ناپسندیدہ ہو جائے۔ جب تو شب زواف میں بیوی کے پاس داخل ہو تو اس کو
حکم کر کہ وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وقت تمام شرعی ممانتوں سے خالی ہو، اس میں اچھی نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کرنے، عورت کے ادائے حق اور اسے اور اپنے آپ کو پریشان خاطری و پریشان نظری سے بچانے کی نیت کے ساتھ ہم بستری کرے، نہ خود پورا برہنہ ہو اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے کہ حدیث پاک میں ممانت فرمائی گئی ہے۔ نیز اس حالت میں نہ منہ قبلہ کی طرف ہو اور نہ پیٹھ۔ اس بات کا بھی خیال رہے کہ دعا پڑھتے وقت سطر کھلا ہوا نہ ہو ورنہ دل میں دعا پڑی جائے، اور برہنہ حالت میں بلا ضرورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے سے بچا جائے کہ حدیث پاک میں ممانت فرمائی گئی ہے اور فرمایا کہ یہ اندھا ہونے کا سبب ہے، اور اس وقت کلام بھی نہ کریں کہ مکروہ ہے۔ جن کپڑوں میں ہم بستری کی غسل کے بعد ان کپڑوں کو پہننا کیسا ہے؟ حالت جنابت میں پہنے ہوئے کپڑے غسل کرنے کے بعد دوبارہ پہننے سے پھر سے غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کپڑے پر نجاست لگی تھی، اب نہانے کے بعد جب وہ کپڑے پہنے تو نجاست چھوٹ کر جسم پر لگ گئی تو صرف اس نجاست کو دور کرنا ہوگا۔ عورت اپنے مخصوص ایام میں جس بستر پر سوتی ہے، کیا پاکی کے ایام میں بھی وہ اس بستر پر سو سکتی ہے؟ حائضہ جس بستر پر سوئے اس بستر پر حیض کے بعد سونے میں کوئی حرج نہیں، فقط حالت حیض میں سونے کی وجہ سے وہ بستر ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وقتاً کوئی نجاست لگ جائے تو اسے دھو کر پاک کر لیا جائے۔ کیا شادی کی پہلی رات ہم بستری کرنا لازمی ہے؟ تھکاوٹ کی وجہ سے اگر ہم بستری نہ کی جائے تو کیا اگلے دن ولیمہ ہو جائے گا؟ شرعی طور پر شادی کی پہلی رات ہم بستری کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ ولیمہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم بستری ہو چکی ہو۔ اس لیے اگر پہلی رات میں یہ عمل نہ ہوا ہو تو جس رات میں یہ عمل ہوا اس سے اگلے 2 دن تک ولیمہ کی نیت سے مختصر سی دعوت اپنے گھر والوں کی اگر کی جائے تو بھی ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ امام بخاری نے حضرت انس ابن مالک کی روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زینب بنت حجش سے شادی کی تو روٹی اور گوشت کی دعوت دی اور مجھے بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ لوگ آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے۔ میں نے سب کو بلایا جہاں تک کہ کوئی نہ رہا، تو میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی رہ نہیں گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دسترخواں اٹھا لو۔ کمرے میں 3 آدمی بیٹھ گئے جو باتیں کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں گئے اور فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نئی بیوی کیسی ہے؟ اللہ آپ کے لیے اسے مبارک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ہاں گئے اور ایسا ہی مکالمہ کیا جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور سب نے ایسا ہی جواب دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو یہ 3 افراد اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی حیادار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں چلے گئے۔ معلوم نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ لوگ چلے گئے یا کسی اور نے اطلاع دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو اپنا پاؤں دروازے کو چوکھٹ سے اندر رکھا اور دوسرا باہر تھا، تو میرے اور اپنے درمیان پردہ گرا دیا۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں جانی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اشوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے سے بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز یعنی پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے،
اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ عورت کی دلی خواہش ہم بستری کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر شوہر بیوی سے دور رہ جائے اور بیوی سے کوئی گناہ ہو جائے تو شوہر کے لیے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ بیوی کا ہم بستری کا مطالبہ خواہش پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ آپ یہ بتائیں کہ جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی دیکھ لے۔ جناب غسل کے بارے میں چند احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سے سر کے بالوں کی جڑوں میں پانی داخل کرتے، پھر 3 چلو پانی بھر کے یکے بعد دیگرے سر پر ڈالتے، پھر باقی سارے جسم پر پانی بہاتے اور آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے۔ تم میں سے جو شخص نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ اگر کسی شخص نے 1 بالشت بر زمین بھی ظلم سے لے لی تو 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے، صحبت کرے، پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو ان دونوں کے درمیان وضو کرے۔ جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے سنت پر عمل کیا اور یہ بہت عمدہ سنت ہے، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔